بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت سال اول۔ آج ہم کریں گے تلخیص نگاری۔ جی عزیز طلبات، تلخیص نگاری کا امتحانی نقطہ نظر کے لحاظ سے 10 نمبر کا سوال ہے، 2 نمبر عنوان کے اور 8 نمبر کی تلخیص۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں تلخیص نگاری اصل میں ہے کیا، کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں کہ آپ خدا نخواستہ یا کسی اور مجبوری کے تحت کسی روز کالج میں حاضر نہیں ہوتے، استاد کا لیکچر آپ اٹینڈ نہیں کرتے، اگلے دن جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس کل کا لیکچر جو ہے اس میں استاد نے کیا کروایا ہوگا، تجسس ہوتا ہے اور سوالات ہوتے ہیں، تو آپ پھر اپنے ایک قریبی ساتھی سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اب جو قریبی ساتھی ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے، پورا لیکچر دیکھیے، اس کے لیے ایک پورا پونے گھنٹے کا 40 منٹ کا لیکچر جو ہے آپ کو بتانا ممکن بات ہے، تو وہ کیا کرے گا، جو اس نے اہم پوائنٹ آپ کو اس نے لیکچر کے اٹینڈ کیے تھے وہ آپ کو گوشتگوار کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو گوشتگوار کرے گا وہ جو 5-7 منٹ میں مختصر لیکچر کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اسی لیکچر کا اس سے کیا کہتے ہیں، اسے لیکچر کا خلاصہ یا تلخیص کہیں گے۔ انگریزی میں تلخیص نگار کو پریسی رائٹنگ بھی کہتے ہیں، یعنی پریسی رائٹنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا اس کا مطلب کیا ہوا، گویا کسی عبارت یا تحریر یا تقریر کو اس کی اصل طوالت سے کم کر کے بیان کرنا کیا کہلاتا ہے عزیز طالبات، تلخیص نگاری کہلاتا ہے۔ مگر تلخیص میں اصل عبارت کے اہم نکات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور تلخیص عموماً اصل عبارت کا 1/3 ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت اور فوائد کیا ہے۔ دیکھیں عزیز طالبات، اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہر انسان آپ کو بہت مصروف جو ہے نظر آئے گا۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کسی کام کے حوالے سے، اچھا آپ نے فلاں یہ چیز پڑھی، فلاں ایسے ہوا، کس طرح سے ہوا، بات ایسے ہوئی، فلاں تقریر سنی، فلاں کا خطبہ سنا، فلاں بیان، تو وہ کیا کرتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں ہمیں آئے دن ہر انسان سے سننے پڑتے ہیں۔ اب اس چیز کا حل جو ہے دور جدید میں، اس چیز کا حل کیا ہے، اس چیز کا حل جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ تلخیص نگاری کو جدید علمی، صحافتی، دفتری زندگی میں ایک ناگزیر فن کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اور جو میں نے اوپر بات کی ہے کہ انسان کے پاس کیا ہے، وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ آسان ہے جب ایک اہم نکات یا کچھ نکات جو ہیں، جو ایک پورا لباب اس چیز کا جو ان کے سامنے آ جاتا ہے، ان کے پاس کم وقت لگتا ہے اس چیز کو جو ہے پڑھنے میں۔ دنیا کے ہر زبان کے بلند پایا علمی و ادبی شاہکار تلخیص شدہ میں دستیاب ہیں۔ معیاری رسائل و جرائد، تازہ علمی اور ادبی مضامین کے ساتھ معروف کتابوں کے خلاصے جو ہیں ہمیں کہاں کیسے ملتے ہیں، تلخیص میں بھی شائع کرتے رہتے ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے تلخیص کا فن جاننا بہت ضروری ہے۔ عزیز طالبات، اگر آپ تلخیص کا فن جانتے ہوں گے تو پروفیسر صاحب کے لیکچر کے اہم نکات کیا کریں گے، آسانی کے ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہے، اگر آپ دیکھیں، آپ اپنے روزمرہ میں دیکھیں کہ اگر روز جو ہے آپ کو جو لیکچر دیا جاتا ہے، تو آپ لیکچر میں وہ ٹیچر کا جو لیکچر پڑھا رہی ہیں یا پڑھا رہے ہیں پروفیسر، تو وہ کیا کرتے ہو آپ اس کے اہم پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کے اہم نوٹ آپ اس پورے لیکچر کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ایک تلخیص شدہ کی ہی ایک کاپی ہے، یہ وہ ایک تلخیص ہے آپ کی۔ کون سی تلخیص ہے، آپ نے مختصر کر دیا ہے کس چیز کو، ایک پورے سبق کے احاطے کو، اور بعد میں لیکچر کی تلخیص کی بنیاد پر پورا سوال تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن تلخیص کے فوائد محض کلاس روم یا زمانہ طالب علمی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ زندگی میں قدم قدم پر فن تلخیص کی اہمیت کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ ایک اخباری رپورٹر کی مثال لے لیجیے کہ اخباری رپورٹر کیا کرتا ہے، کسی رہنما کی 2 گھنٹے کے طریقے کو کیا وہ چند پیراگرافوں میں تلخیص کر کے پیش کرتا ہے۔ اس طرح اخبار بین حضرات چند منٹوں میں مقرر کے مطالب سے کیا ہو جاتے ہیں، آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں عزیز طالبات، تلخیص کے لیے ہمیں کن ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی ہدایت کیا ہے کہ تلخیص کی اصل عبارت سے کم ہونی چاہیے، یعنی جو اصل عبارت آپ کو دی گئی ہے اس سے ہماری وہ کم ہوتی ہے۔ عام طور پر اصل عبارت کی تلخیص 1/2 الفاظ میں مناسب اور موضوع سمجھی جاتی ہے۔ مثلا 150 الفاظ کی تلخیص اگر 50 الفاظ میں کر دی جائے تو مناسب ہوگی، یا اگر تلخیص کے لیے دی جانے والی عبارت 30 جملوں پر مشتمل ہے تو اس کی تلخیص 10-12 جملوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ عزیز طالبات، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آسان سا ایک مشق کے طور پہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بار بار مشق کرنی پڑے گی۔ آپ کے سامنے مختلف پیراگراف آئیں گے، کسی رسالے سے لے لیں، کسی کتاب سے لے لیں، کہیں سے بھی ایک پیراگراف لیں، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو گن لیں۔ آپ کے پاس جتنے کل الفاظ آئیں گے، کل الفاظ کو آپ نے 3 پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے۔
جب آپ 3 پہ ڈیوائڈ کرو گے منیمم کچھ آپ کے پاس جو جواب آئے گا اس کا آنسر آئے گا وہ کم سے کم ہوگا. جو کم سے کم جتنے بھی وہ آئیں گے اتنے یہ وہ آپ کے الفاظ ہوں گے جس پہ آپ نے اس پیراگراف کی تلخیص کرنی ہے. تو جب آپ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ جب اس کی بار بار مشق کریں گے تو پھر آخری وقت میں ایسا آئے گا آپ کو گننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ عبارت کو دیکھتے ہی فوراً جج کر لو گے اس میں اتنے الفاظ ہوں گے. نمبر 2 پہ تلخیص کے لیے جو عبارت دی جائے اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ 30 جملے کے بارے میں 20 جملے چھوڑ دیں اور باقی 10 جملے لکھ دیں. ایسا لکھنا غلط ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس میں سے اس کو عبارت کو پہلے میں ہم نے کیا سیکھا، ایک تہائی الفاظ ہونا چاہیے، ایک تہائی الفاظ ہونے چاہیے. 3 پہ ڈیوائڈ کریں آپ کے پاس الفاظ نکلیں گے. نمبر 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ 10-20 الفاظ چھوڑ دیں اور 10 لکھ لیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آپ نے اس پورے پیراگراف میں سے اہم پوائنٹ کو لکھنا ہوتا ہے. نمبر 3 میں تلخیص کی زبان اصل عبارت کی نسبت زیادہ سادہ، آسان اور فہم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. اصل عبارت میں اگر کچھ مشکل الفاظ اور ترکیبی اصطلاحات ہوں تو ان کا مفہوم آسان انداز میں بیان کر دینا چاہیے. لیکن اختصار جو ہے وہ آپ نے ملخوص سے خاطر رکھنا ہے، یعنی مختصر کرنا ہے، آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا. اگر کہیں پہ تشبیہ ستارہ کا استعمال ہے تو وہ آپ نہیں لکھیں گے. نمبر 4 پہ دیکھیں بیٹا، عبارت کو مختصر کرتے ہوئے ہم معنی جملے مترادف الفاظ کو اپنے ہدف کر دینا. کیسے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے نمبر پہ آپ نے ایک تہائی کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا سیکھا کہ آپ نے اس کے معنی جو ہے اس طرح سے نہیں کرنا کہ 10 جملے لکھتے ہیں وہی 10 اٹھا کے اس کے اندر سے ہی لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ نے سارے نکات کو لکھنا ہے. نمبر 3 میں ہم نے سادہ الفاظ میں لکھنا ہے، عام فہم میں لکھنا ہے. اور نمبر 4 میں کیا کہا کہ عبارت کو اپنے مختصر کرتے ہوئے ہم معنی اور جملے مترادف الفاظ میں لکھنا ہے. عزیز طلبات، اس سے مراد کیا ہے مترادف الفاظ؟ اب دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیراگراف ایک آپ کو دیا جاتا ہے، جو عبارت آپ کو دی جاتی ہے، اس عبارت میں ایک ہی بات کو بعض بار 2-3 مترادف الفاظ یا خیالات کو جو ہے الفاظ بدل کے کہا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے. تو اس میں آپ نے ان کا ایک پوائنٹ بنانا ہے، باقیوں کو آپ کاٹ دیں. پھر دیکھیں اس میں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ بات جو بھی ہے مصنف یا مصنفہ جو اس میں بات کر رہی ہیں وہ کیا بات کر رہی ہیں، آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں اور اس پر نمبرنگ دیتے جائیں اور اس کو اپنے جو ہے اپنی جوابی کاپی پہ یا جو رف کام جو بھی ابھی پریکٹس پہ آپ کر رہے ہیں تو آپ اس پہ بناتے جائیں. اہم نکات میں سائڈ پہ لکھتے چلے جائیں. تو آپ کے پاس جب سارے اہم نکات آ جائیں گے تو آپ کے پاس مترادف الفاظ جو بار بار آ رہے ہیں وہ آپ کاٹتے چلے جاؤ گے. آگے دیکھیے، تلخیص میں ربط و تسلسل کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہر جملہ فقہ ایک دوسرے سے اس طرح پیوست ہونا چاہیے کہ تلخیص شدہ عبارت ایک مکمل اکائی ہو. اصل عبارت اگر مکالمے پر مشتمل ہو تو تلخیص میں مکالمے کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے. اگر اصل عبارت کا انداز استفہامیہ ہے تو آپ نے ان کو استفہامیہ میں نہیں لکھنا. تلخیص میں اس تاثر کو اپنے الفاظ اور جملوں میں بیان کرنا ہوگا تو اصل عبارت کے سوالیہ جملوں سے پیدا ہوتا ہے. اصل عبارت میں جو اہم مطالب و نکات بیان کیے گئے ہیں تلخیص میں ان کی ترتیب کا قائم رکھنی چاہیے. اور تلخیص میں صرف وہ خیالات اور مفاہیم جو ہے بیان کرنے چاہیے جو اصل عبارت میں موجود ہوں، خواہ آپ کے نقطۂ نظر سے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. تلخیص کا کوئی موضوع مناسب عنوان ضرور تحریر کر دینا چاہیے. عنوان ایسا ہو جو دراصل عبارت کے مرکزی خیال موضوع کو ظاہر و نمایاں کرے. عزیز طالبات، یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ دیکھیں یہاں پہ عنوان کی بات ہوئی ہے. عنوان کے لیے آپ دیکھیں کہ عنوان اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو آپ کو بڑی آسان سی ایک ٹپ دے دوں کہ اس میں کیا ہے کہ عنوان ہمیشہ جو آپ کو جو پیراگراف یا عبارت دی جاتی ہے اس کے پہلے جملے میں یا آخری جملے میں چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کبھی درمیان میں آپ کو کوئی ایسا آ جائے آپ کو پہلے اور دوسرے سے، اگر دیکھیں پہلے سطر سے اور آخری جملے سے آپ کو واضح نہیں ہو رہا تو پورا جو عبارت آپ نے پڑھی ہے جو آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھ کے جو آپ کے مائنڈ میں جو آپ کے ذہن میں اس کے متعلق وہ جو آ رہا ہے وہ پھر آپ لکھ سکتے ہیں. جی عزیز طالبات، ہم نے اب اس میں کیا سیکھا؟ عبارت ایک تہائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو بغور مطالعے 3 دفعہ پڑھیں، الفاظ کو گنیں، 3 پہ ڈیوائڈ کریں اور پھر جو آپ کے پاس آئے گا وہ اتنے میں تلخیص کرنی ہے. مترادف الفاظ کا بار بار استعمال نہیں کرنا. اہم نکات، اس میں جو اہم نکات آ رہے ہیں اس کو انڈر لائن کرتے چلے جائیں اور اپنی جوابی کاپی پہ اس کو لکھتے چلے جائیں تو ایک طرح کے آپ کے نکات آپ کے سامنے آ جائیں گے. جب نکات آپ کے سامنے آ جائیں گے تو اس میں سے آپ نے جو تلخیص کرنی ہے اس کے جتنے الفاظ آپ کو چاہیے تو اہم نکات کو لے کے آپ اس کو مزید مختصر کر دیں گے تو آپ کی بہترین جو ہے تلخیص جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. اب تلخیص کا طریقے کیا ہیں؟
سب سے پہلے عبارت کو پوری توجہ کے ساتھ 2-3 مرتبہ پڑھیں یہاں تک اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے. یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں. عبارت کے اہم نکات کو، پوائنٹس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ترتیب وار لکھتے چلے جانا ہے. اہم نکات کی روشنی میں عبارت کا مرکزی خیال سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو واضح کرنے کے لیے 2 سے 3 مناسب الفاظ منتخب کر کے آپ ترکیب بنا لیں. یہ تلخیص کا عنوان ہوگا. اہم نکات پر ایک نکات دوہرا کر دیکھیں ان کے درمیان میں ربط ہے یا نہیں. اگر کہیں بے ربطی کا احساس ہو تو ایک بار پھر اصل عبارت دیکھیں. جب اہم نکات کو آپ ذہن میں مربوط محسوس کریں گے تو ان کی روشنی میں مختصر جملے بنا کر تلخیص لکھیں. تلخیص کو 1-2 بار پڑھ کر دیکھیں کہیں تسلسل کی کمی تو نہیں ہے، پیچیدگی، ابہام یا زبان کا اشکال ہو تو اسے دور کر دینا چاہیے. یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ تلخیص اصل عبارت کا تقریباً 1/3 ہو. اگر کچھ زائد ہو تو 2-4 جملے جو ہے حذف کر دیں اس میں سے، بشرطے کہ ان میں کوئی اہم نقطہ نہ ہو. بس ہوتا دیگر 2-4 جملوں کو مختصر کرنے کا مفہوم صرف ایک ہی جملے میں بیان کر دینا چاہیے. آخر میں ایک بار پھر اصل عبارت اور تلخیص کا موازنہ کیجیے تاکہ تلخیص جامع ہو اور کوئی اہم نقطہ رہ نہ جائے. تو عزیز طالبات، یہ ہے تلخیص. کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے یہ 10 نمبر کا سوال ہے، تو اگر ہم روز کی بنیاد پر ایک مشق ہم اس کی کر لیں گے اور جو ہے تو آسانی کے ساتھ ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں، آپ نے بار بار میں ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اصل عبارت کو کتنی مرتبہ عزیز طالبات پڑھنا ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں. 3 مرتبہ پڑھنے کا اہم پوائنٹ کے انڈر لائن کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، 3 پہ ڈیوائڈ کریں، جو آپ کے پاس الفاظ آ جائیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب اہم پوائنٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اہم پوائنٹ کو آپ نے لکھتے چلے جانا ہے. جب آپ لکھتے چلے جاؤ گے، دیکھیں دوبارہ سے پھر چیک کر لیں کوئی اہم نقطہ تو نہیں رہ گیا عبارت میں سے. پھر آپ نے اس عبارت کو جو آپ نے اہم پوائنٹس لکھے ہیں، ان پوائنٹس میں سے آپ کو جتنے الفاظ چاہیے تلخیص کے، وہ پوائنٹ کو لے کر اس کی تلخیص بنائیں. تو انشاءاللہ آپ کی بہترین اور معیاری تلخیص جو ہے وہ ہو جائے گی.